السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں جو تقریباً 23 کے قریب بنتی ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آ گیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جنہیں آزاد قرار دیا گیا تھا، ان کی جو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت ہے، اس کے باوجود وہ ان مخصوص سیٹوں کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے سنایا ہے، اور اس میں ایک تو چیف الیکشن کمشنر تھے، اور دوسرا تمام جو 4 صوبے ہیں ان کے جو صوبائی الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے سب نے مل کر اس کیس کی سماعت کی، اور پھر کئی دن تک اسے فیصلے کو محفوظ رکھا، اور آج بالآخر اس فیصلے کو سنا دیا گیا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے، بنیادی طور پر جو شک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اس حوالے سے پہلے جو لسٹیں ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی تھی نامینیشنز کی، اس وجہ سے آپ کو یہ لسٹیں نہیں مل سکتی۔ حالانکہ اس حوالے سے کم از کم 2 پہلے فیصلے موجود ہیں۔ ایک تو باپ پارٹی تھی، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ الیکشن کے بعد وجود میں آئی، یعنی یہ تو پہلے سے رجسٹرڈ تھی سنی اتحاد کونسل، وہ اس کا وجود ہی بعد میں آیا، اور اس میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تو وہاں اس میں جناب کچھ لوگوں نے دو لوگوں نے وہاں باقاعدہ جناب کامیابی حاصل کی، اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ ہمیں خواتین کی نشستیں دی جائیں، اور پھر ایک خاتون کی نشست ان کو دی گئی، حالانکہ یہ ہسٹری پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ نان ٹرانسفریبل ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت کی سیٹیں دوسرے کو منتقل ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ ان مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے۔ یہ 4-1 سے فیصلہ ہے، 5 ٹوٹل ججز تھے اور 4-1 سے، یعنی 4 نے کہا کہ سیٹیں آپ کو نہیں مل سکتی، 1 نے تھوڑا سا اختلاف کیا، انہوں نے کہا جی سیٹیں تو آپ کو نہیں مل سکتی، لیکن یہ سیٹیں کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی، مطلب انہوں نے، اور وہ بابر حسن بھروانہ صاحب ہیں الیکشن کمشنر پنجاب، ان کی طرف سے یہ جو ہے ایک اختلافی نوٹ کم از کم لکھا گیا، یا اضافی نوٹ لکھا گیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن یہ نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی ان سیٹوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے، ان کو دینا نہیں چاہتا، بلکہ آگے ان کے یہ بھی ارادے ہیں کہ وہ باقی پارٹیوں میں یہ سیٹیں تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی حیثیت کے مطابق، اور میکسیمم اس کا جو فائدہ ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور MQM کو ہوگا۔ اب اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگ تو صاف ظاہر اس پر احتجاج کر رہے ہیں، تحریک انصاف نے اس پر احتجاج کی ہے، آج سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں جا کر احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، ہم سپریم کورٹ میں اس کو لے جائیں گے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ساتھ کچھ اور بھی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ یہ کی جا رہی ہیں جناب کہ آخر آپ نے سنی اتحاد کونسل میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ آپ نہ کرتے، آپ کسی جناب اور جماعت میں چلے جاتے تو اور کس جماعت میں جاتے؟ اس پر میں ایک بات آج کا جو سارا موضوع ہے وہ اس پر میں آپ کو فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ آپ جناب یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتے یہ بہت بڑے عرصے سے کہا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا وہ نہ کرتے تو جناب یہ الیکشن ہو جانے تھے، اور ہمارے ہم بہت سارے صحافی ہیں، خاص طور پر منصور علی خان صاحب، دوسرے یہ جو منافق قسم کے صحافی ہیں، منافق قسم کے اینکر ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی علی امین گنڈا پور نے وزیر اعظم کی جو حلف برداری کی تقریب تھی اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ اگر بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ اچھا، یا اسی طریقے سے آپ نے بہت آ کر شور کیا جناب، یہ اسمبلی میں آ کر شور نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، آپ نے جناب ہاتھ کو زیادہ رکھا، اگر ہولا رکھتے تو یہ کچھ نہیں ہو جانا تھا۔ انہوں نے کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے، ان کا صرف اس وقت تک ہاتھ رکتا ہے جب یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، ورنہ ان کے بس میں ہو تو اور بہت کچھ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رتوں پہ بس نہ چلا، ورنہ یہ وطن والے ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ ہمیں یہ آکسیجن پر ان کا قبضہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ان کا آکسیجن پر، ہوا پر بھی قبضہ ہوتا تمہیں آکسیجن بھی نہ دیتے، اس پر بھی ٹیکس لگا دیتے کہ آپ کو اتنا ٹیکس ہے، آپ کو اتنا ٹیکس ہے۔ کیوں؟ ہمارا رنگ، ہماری بو تو بیچ رہے ہیں، ہمارا گلشن بیچ رہے ہیں، ہمارے پھول ہمارے پتے بوٹے ہر چیز بیچے جا رہے ہیں،
ان کا بس نہیں چلتا تو صرف ہوا پر نہیں چلتا، اور ہو سکتا ہے ان فیوچر ان کا ہوا پر بھی بس چلنے لگ جائے۔ اس کی ایک دو کم از کم میں مثالیں دینا چاہوں گا۔ مثالیں یہ ہیں جناب کہ اس وقت دیکھیں جناب محمود اچکزئی صاحب، ان کو امیدوار بنا دیا۔ کل تک محمود اچکزئی کے خلاف کوئی واردات، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی واقعہ نہیں تھا، بالکل وہ چہیتے تھے، وہ پی ڈی ایم کا بھی حصہ رہے، اس سے پہلے نواز شریف کے قریب ترین ساتھی رہے، مولانا فضل الرحمان کے قریب ترین ساتھی رہے، اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کے قریب ترین ساتھی رہے، ان پر کبھی بھی الیکشن کمیشن کو کوئی معاملہ نظر نہیں آیا۔ لیکن جو ہی آ کر انہوں نے صدارتی الیکشن، اور وہ بھی عمران خان کی سپورٹ سے لڑنے کا اعلان کیا، تو وہ دنیا کا بدترین شخص کہلایا ہے۔ اسی رات ان کے گھر چھاپا مارا گیا، اور پہلے ہم سوچ رہے تھے بھی کیوں چھاپا مارا گیا، اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو ہوگی، اور اب اس کی جسٹیفیکیشن بھی آ گئی ہے۔ جسٹیفیکیشن یہ آئی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے اپنا جو گھر بنایا ہوا ہے اس میں 5.5 کنال سرکاری اراضی بھی شامل کی ہوئی ہے۔ تو ڈی سی کوئٹہ کہتے ہیں در حقیقت ہم تو وہ قبضہ دلانے کے لیے گئے تھے، قبضہ چھڑوانے کے لیے گئے تھے، تو قبضہ بھی انہیں ابھی یاد آیا، یعنی الیکشن لڑنے کے بعد، اور پھر الیکشن اس کے بعد میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، مطلب سب کو پتا ہے کہ اس نے ہار جانا ہے، لیکن نہیں، اس کو کھڑے نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ شاید کہیں جیت بھی نہ جائے، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے۔ جو الیکٹورل کالج ہے، مثال کے طور پر قومی اسمبلی، اگر 20-25 نشستیں پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں تو پھر صدر آصف زرداری صاحب صدر نہیں بن سکتے۔ اگر ایم کیو ایم کی نشستیں واپس بن جاتی ہیں تو پھر زرداری صاحب بھی کسی صورت نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے مخصوص نشستیں بھی مل جاتی ہیں تو پھر سمپل میجورٹی صرف اور صرف پی ٹی آئی کی بن جاتی ہے۔ لیکن نہیں، اب ان کو فکر ہے کہ معاملہ کہیں آگے چلا گیا اور کسی سطح پر ایسا ہو گیا تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، اور ریورس کرنے کے لیے ان پر اعتراض کیا لگایا گیا کہ آپ نے ان کی سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور بات صرف یہ نہیں ہے، کل تک محمود خان اچکزئی بالکل بڑا پاک صاف اور صاف ستھرا آدمی تھا، اب اس کے خلاف اس کے کاغذات بھی ابھی تک منظور، جس وقت تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں صدارتی الیکشن کے کاغذات منظور ان کے نہیں کیے گئے۔ آصف زرداری صاحب کے کاغذات منظور کر لیے گئے لیکن ان کے نہیں کیے۔ 3 کینڈیڈیٹ ساتھ اور بھی ہیں جو آزاد کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی صاحب ذرا ایک مصلحت کے تحت ہوتا ہے کہ بعد میں ان گھوڑوں کو اگر کسی کے خلاف یوز کرنا پڑے، استعمال کرنا پڑے، تو یہ گھوڑے میدان میں رہیں۔ اچھا، اب اعتراض کیا لگایا گیا جناب؟ محمود خان اچکزئی پر اعتراض یہ لگایا گیا، درخواست دی گئی ہے کہ انہوں نے چونکہ پاک افواج کے خلاف قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے، لہٰذا یہ صدر بننے کے اہل نہیں ہیں۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو الیکشن سے روکنے کے لیے محض الزام کافی نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی عدالت کی طرف سے کنوکشن کا اس کے خلاف آرڈر آ چکے ہیں۔ یہاں آرڈر نہیں لیکن ایک درخواست دے دی گئی، مطلب اس کو اگر نااہل کرنا ہے تو اسی ایک درخواست پر نااہل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو پاس کرنا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر ہماری عدالتیں بھی آزاد ہیں، اور پھر اگر کوئی آمر وردی میں کہتا ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو پھر اسے یہی سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے کہ وہ وردی میں بیٹھ کر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ ایک جنرل رہتے ہوئے بھی صدر کا الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن نہیں لڑ سکتا۔ تو آپ نے چونکہ پی ٹی آئی کے حقوق کی بات کیوں کی ہے، آپ نے قیدی نمبر 804 کی بات کیوں کی ہے، آپ پر ایک تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ تو وہ دوست جو کہنا چاہتے تھے کہ جناب پی ٹی آئی یہ نہ کرتی، عمران خان یہ نہ کرتے، فلاں یہ نہ کرتے، اس سے دنیا کی کوئی بڑی بکواس ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری صرف ڈکوسلیں، صرف باتیں۔ اگر یہ سٹینڈ نہ لیتے تو اس وقت جو پوزیشن ہے شاید یہ بھی نہ ہوتی۔ عمران خان اگر اس طرح نہ کرتا تو یہ جو پوزیشن ہے یہ بھی نہ ہوتی، اور بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ عوام کی حمایت ہے، جس کی وجہ سے اس وقت قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں رہتے ہوئے اس وقت پارلیمنٹ پر حکمرانی کر رہا ہے۔ حکومت کا خوف ہے۔ آج جب تقریب حلف برداری میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ہوائیاں اڑی ہیں شہباز شریف صاحب کے چہرے پر، ان کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ کچھ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ تمام سروسز چیفز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اسے تسلی کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو پریشرائز کیا گیا ہے اور وہ بھی مان گیا ہے، وہ اسے حلف لینے کے لیے تیار ہے، صرف لیجیٹیمیسی کے لیے
کہ اس کو صرف یقین ہو جائے کہ وہ صدر بن چکا ہے، لیکن اس کے بعد ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جناب قابض ہیں، وہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ریجیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ تو اب کیا ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس پر پانی پھر جائے، اس پر مٹی ڈال دی جائے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ لیکن اب ہوگا کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ جب تک عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وزیر اعظم بن کر بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ پرانی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی جماعت میجورٹی حاصل کرتی ہے تو اسی وقت مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مختلف ممالک کی طرف سے مبارکبادیں ایڈوانس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے الیکشن جیت لیا، آپ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بن چکا ہے، لیکن مبارکباد نہیں آئی۔ پھر کہلا کر کے بھائی ہمیں مبارکباد بھیجو۔ ابھی تک صرف 3 ملک ہیں جن کی طرف سے مبارکباد آئی ہے، ایران کی طرف سے، چین کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے، ان کی طرف سے مبارکباد آئی۔ ابھی تک سعودیہ، جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تو شریف خاندان کا سرپرست ہے، اس نے ابھی تک مبارکباد نہیں دی۔ قطر، جن کے بارے میں کہ یہ جناب یہ تو ہے ہی قطری خاندان، شریف خاندان، ابھی تک کوئی مبارکباد نہیں۔ عرب امارات، جسے کہتے تھے وہ ہمارا گھر ہے، وہاں تو ڈالرز کی برسات آئے گی، کوئی مبارکباد نہیں دی۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک، جن کے یہ پٹھو ہیں، جن کے یہ کارندے ہیں، جن کے یہ غلام ہیں، جن کے جناب یہ بیگرز ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی مبارکباد نہیں آئی۔ کیوں؟ ان کو اپنے ممالک کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ کن جوکروں کو جناب آپ حمایت کر رہے ہیں، یہ جو عوام کی پینیٹریشن نہیں رکھتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرض کرو کل کو آج کی میری اس ویلاگ کے بعد اگر مبارکباد آ بھی جاتی ہے تو وہ بھی شرمناک ہوگا کہ آپ اتنی دیر کیوں لگائی، اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اور اس پر یہ لوگ خود شرمندہ رہیں گے۔ تو سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔